کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ یہاں جتنے مسافر آج شب کی ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ادھر شیام سے آ رہے ہیں اور کچھ ادھر ارض روم کی طرف سے آ رہے ہیں، سمرقند بخارا کی طرف سے آ رہے ہیں، ہرات کی طرف سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ جہاں جہاں ٹھہرتے ہوں گے ہمارے مسافر، وہاں ظاہر ہے کہ جو مقامی فنون لطیفہ ہے ان سے بھی آگہی حاصل کرتے ہوں گے۔ انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کاریگر ہیں جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتے ہیں جنہیں منیچر کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ بہزاد جو ہے اس کو کنگ آف منیچرز کہا جاتا ہے، وہ ہرات میں تھے، شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو اس سے بھی۔ آج کارواں سرائے میں بھی کچھ ایسے لوگوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ بھی کاریگر لوگ ہیں، یہ بھی جو قدیم فنون ہیں ان کی جو جدید نمائندگی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ایک قصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا لاہور کے شاہی قلعے سے جڑا ہوا ہے یہ پورا قصہ اور یہ داستان، کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، جب کہتے ہیں نا کہ جب آتش جوان تھا، اب ایسے یقین کیجیے جب آتش جوان تھا نا تب بھی ایسا ہی تھا، پھوس پھسا تھا، میں کبھی کبھار کوئی چنگاری پھوٹ گیا بات۔ میں اسکول میں پڑھتا تو جو بھی ہمارا چاچا بابا آتا تھا نا دیہات سے تو وہ کہتا تھا جی ہمیں عجائب گھر دکھاؤ، ہمیں چڑیا گھر دکھاؤ جس کو چڑی گھر کہتے ہیں، اور ہمیں شاہی مسجد دکھاؤ اور ہمیں شاہی قلعہ دکھاؤ۔ تو بچہ لوگ کو مجبوراً جانا پڑتا دکھانے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم شاہی قلعے میں داخل ہوتے تھے تو لیفٹ ہینڈ پہ ایک دیوار تھی بہت بوسیدہ، اینٹیں اکھڑی ہوئی، جا بجا کبوتر وٹوروں کر رہے ہیں اور ملبے کے ڈھیر۔ ایک ہی نظر ڈالی اس کے اوپر، آگے چلے گئے، وہ تو بالکل کاٹ کباڑ تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا جو عالمگیری گیٹ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو سردار عبدالرب نشتر جو گورنر تھے پنجاب کے، تب پنجاب کے 2 گورنر ہو گزرے ہیں جو بڑی بڑی مونچھوں والے، ایک عبدالرب نشتر، ایک امیر محمد خان۔ ایک سے لوگوں نے ٹوٹ کے محبت کی نشتر کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کیا کیا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو نشتر صاحب کے بچے میں نے خود دیکھے ہیں سائیکلوں پر اسکول جاتے ہوئے، گورنر تھے وہ۔ اچھا، تو انہوں نے عالمگیری گیٹ کا افتتاح کیا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، ہم وہاں تالیاں بجا رہے تھے اور پورے شہر میں ایک میلے کا سلسلہ تھا۔ تو یہ صرف میں آپ کی ایک ہسٹوریکل جو انسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں، میں کوئی دانشور نہیں ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان 85 ایئرز میں وہ بیان کرتا چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب ریسنٹلی میں گیا ہوں 3-4 مہینے پہلے قلعے، اور جب میں نے ادھر نظر ڈالی اس بوسیدہ دیوار جو لگتا تھا گر جائے گی اور ملبے کے ڈھیروں کے، تو وہاں پہ مجھے ایک حیرت کا نظر آیا اور میں بالکل سناٹے میں آ گیا۔ وہاں سینکڑوں تصویریں آویزاں تھیں۔ پہلے مجھے گمان گزرا کہ تصویریں بنا کے وہاں لگا دی گئی ہیں، پھر میں نے محسوس کیا کہ نہیں، وہ تو ان دیواروں کے اصل نقش و نگار ہیں جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں ان کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ پورا پروجیکٹ، یعنی اس کو بحال کرنا قلعے کی، یہ کئی برسوں میں مکمل ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سارے محقق بھی، کاریگر بھی، اور میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو بحال کیا، کیونکہ کئی چوکٹے ایسے تھے جس میں صرف وہم میں تھے کہ تصویر ایسی تھی، اور آج کے کاریگروں نے، آج کے پچیکاروں نے، آج کے جو ہنرمند ہیں، انہوں نے آج کے تیشے استعمال کرتے ہوئے، تیشے وہی ہیں لیکن آج کی کاریگری استعمال کرتے ہوئے ان کو دوبارہ اسی طرز میں بنا دیا ہے۔ اور یہ جو ہے سارا سلسلہ، یہ آغا خان فاؤنڈیشن ہے کلچرل، انہوں نے سپانسر کیا۔ لاہور جو ہے ورلڈ اتھارٹی، ان کے کامران صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو آغا خان کلچرل سپورٹ کہہ لیں یا فاؤنڈیشن کہہ لیں، دنیا بھر میں جو ثقافتی ورثہ مسلمانوں کا،
اس کو یہ بچا رہے ہیں, اس کو فنڈ کر رہے ہیں. مثلاً ہمارے نارتھ میں جو شگر کا قلعہ ہے, خپلو کا قلعہ ہے, اور اس طرح وہ اسکردو میں بھی, ان سب کو, کریم آباد کا قلعہ جو ہے, ان کو آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے بحال کیا, اور اب بہت لوگ آتے ہیں. ہم جب جاتے تھے وہاں ٹکٹ نہیں ہوتا تھا, کھنڈر ہوتے تھے, تو ہمیں یہی افسوس ہے کہ اب جاتے ہیں تو 200 روپیہ کہتے ہیں کہ صرف دیکھنے کے. تو ایک اور میں عرض کر دوں بات, دنیا بھر میں جو بھی میں نے دیکھے ہیں آثار, وہ سارے بحال شدہ ہی ہیں, وہ اوریجنل ان میں سے بہت کم ہے, اور میرا خیال ہے کہ 20% ان کا اوریجنل ہوگا, باقی ہیومن کاوش ہے اس کو بچانے کی, این جس طرح کے وہ تھے اسی طرح بحال کرنے کی. تو ان کے لوئی مینوئل آغا خان فاؤنڈیشن کے جو جنرل مینیجر ہیں یا انچارج ہے, تو وہ لاہور تشریف لائے اور میرے گھر چلے آئے مجھے ملنے. توصیف خواجہ بھی ہمراہ تھے, لاشاری صاحب بھی ہمراہ تھے, تو نہایت دلچسپ انسان تھے. ان سے تھوڑی بہت گفتگو کی, اور چونکہ وہ 6 یورپین عجائب گھر کے کوئی جنرل سیکرٹری بھی تھے, ان کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے, بڑے بڑے جو وہاں پہ ہیں میوزیمز ان کے. چنانچہ میں نے اپنی طرف سے, میرے پاس جو علم ہے پینٹنگ کا, آرکیٹیکچر کا اور آرٹ کا, میں نے بہت گفتگو کی. میں نے کہا کہ ان کے اوپر دھاگ بٹھا دی جائے. وہ دھاگ تھوڑی دیر بیٹھی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی, نہیں زیادہ بیٹھی. اس پہ انہوں نے میری شرمندگی کو بھانپ کر کہنے لگے میں آپ کی ایک پورٹریٹ بنا لوں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ معلوم یہ ہوا کہ لوئی مینوئل صاحب جو ہیں جنیوا میں غالباً رہتے ہیں, تو ایک ان کا جو ہنر ہے وہ فوٹوگرافی ہے, ہی از اے ریناؤنڈ فوٹوگرافر. چنانچہ لوئی صاحب نے ہماری تصویریں بنائی تاکہ سند رہے, اور پھر چلے گئے. اچھا, آج وہی جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے, میرے ہاں 2 ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پکچر وال کو بحال کرنے میں. ڈاکٹر کمل صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں منیچر میں, اور بہت پتہ نہیں کیا کیا ہیں, پروفیسر بھی ہیں, پی ایچ ڈی کے تھیسس کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور کھجل ہوتی رہتی ہیں کبھی کراچی میں کبھی پشاور میں کہیں, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں, اور سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ورلڈ پنجابی کانفرنس میں انہوں نے پنجاب کے کلونیل عہد کے بارے میں ایک تھیسس پیش کیا. اور ایک کتاب یہ جو میرے ساتھ پکچر وال آف لاہور فورٹ, یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایک جس طرح آرکائیو قسم کی چیز ہے. یہ انہوں نے لکھی ہے, ظاہر ہے اس میں تعاون ہے بہت سارے لوگوں کا, لاشاری صاحب کا بھی, باقی ایک اور صاحب ہیں وہ جو یہ جو سہنے سے بیٹھے ہیں, یہ خالد صاحب ہے, خالد نواز, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. میں بھی ایک سہما ہوا خامد ہوں, چنانچہ میں ان کی کیفیت جان سکتا ہوں. یہ ان سے کم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, ان کی بھی بہت ساری شاگرد. مثلاً اس جو پکچر گیلری والی کی کتاب ہے, اس میں بیشتر تصاویر جو ہے وہ خالد صاحب کا کمال. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طرح اتاری, اور بھی فوٹوگرافر 1-2 انوالو ہے, لیکن میجر حصہ ان کا ہے. ڈاک کے ٹکٹ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, ویب سائٹ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, پرانی چابیاں جمع کرتے ہیں. امیجن کریں تو مطلب وہ ہلے ہوئے تو ہیں نا, مطلب ہے کہ 150 چابیاں ہیں, مطلب مختلف جگہ. اگر آپ کی کہیں چابی گم جائے موٹر سائیکل کی یا پرانے گھر کی, آپ ان کے گھر چلے جائیں, وہاں پہ فریم میں لگی ہوگی. پتہ نہیں یہ کیا ہے ان کا, کون سا بھید کھولنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو بات ذرا طویل ہو جائے گی. تو میں ڈاکٹر کمل, ظاہر ہے خوش آمدید ہمارے اس کارواں سرائے میں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح یہ پکچر وال جو ہے یہ بحال ہوئی. سر پہلے تو یہ کہ قلعے کا پکچر وال کا جو عشق ہے میرا خالد کا, تو میرا خیال ہے یہ 1991 سے, اچھا, جب ایز اے اسٹوڈنٹ ہم وہاں جاتے تھے تو اس کو دیکھا کرتے تھے, بڑی خواہش اور چاہت تھی. اس کے ساتھ آپ نے اپنی عمر بتا دی ہے, کوئی بات نہیں. تو وہاں جا کے اس کو دیکھتے تھے, پھر خواہش تھی ہمیشہ کہ اس پہ کوئی لکھوں یا کوئی کام کروں.
तो फॉर्चुनेटली आज से तकरीबन 4 साल पहले कामरान लाशादी साहब जो वॉल्ट सिटी लाहौर अथॉरिटी के डीजी हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक मोनोलॉग लिखवाना चाहते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है जो एक कंबाइंड एफर्ट है वॉल्ट सिटी की और आगा खान की, और इन्होंने मिल के इसका जो कंजर्वेशन का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो ये जो किताब है ये भी उसी का हिस्सा थी। अच्छा कमल, आप ये बताएं कि जो मैंने देखी जी, मुझसे तस्वीरें, आपकी किताब भी देखी, अजीबो गरीब नाकाबिले फ़हम किस्म की तस्वीरें हैं उनमें। यानी कोई अजदहे घूम रहे हैं, कोई हिंदू गार्ड यूँ करके कोई उड़ते जा रहे हैं, जी गरुड़ा परिंदे हैं, कोई पादरी चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब है कि हमें कुछ समझ नहीं। हमारे दिन में तो वही होता था ना कि शाहजहाँ एक गोभी का तो नहीं, माला गुलाब का एक फूल सूंघ रहा है यूँ कर। तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वो एक ऐसा सेकुलर मुआशरा था जब ये तस्वीरें बनी कि उसमें तमाम मज़ाहिब शरीक? सर मैंने इस पे तकरीबन 3 साल मुसलसल रिसर्च की, और जो चीज़ मुझे बहुत एक हैरत अंगेज़ लगी और वो यही थी कि इसके अंदर जो इन्फ्लुएंसेस मुझे दिखाई दिए वो शुरू में तो मैंने कुछ को इग्नोर किया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो परसिस्टेंटली मुझे मुख्तलिफ पैनल्स में दिखाई दिए तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये दीवार पूरी जो है वो बाकायदा एक समझिए यूएनओ की असम्बली है। अच्छा डॉक्टर कमल, जिन इन्फ्लुएंसेस का आप तज़किरा कर रही हैं कि मसलन टर्की भी है, चाइना भी है, अफ्रीका भी है, ईरान भी है, हिंदुस्तान भी है, सब हैं, तो कौन कौन सी ऐसी अलामतें थीं जिन्हें देख कर मतलब है कि अफ्रीका याद आया, या तुर्की याद आया, या ईरान याद आया, या हिंदुस्तान याद आया? तार साहब, इसमें जो प्रीडोमिनेंट मुझे जो इन्फ्लुएंस दिखाई दिया, जिसको कि मैंने शुरू में बिल्कुल इग्नोर किया, और वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। अच्छा। और यूरोपियन में भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जो कुछ ट्रेडिशंस हैं उनका मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ पर। अब आपकी किताब पढ़ते हुए मुझे याद है कि आपने वहाँ का जो एक फ्लावर जो है फूल जी, वो को आयरिश है या स्कॉटिश है, उसके साथ कोई दास्तान भी मुंसलिक? जी, दास्तान, और उसकी जो एक रिलेशनशिप है सुपर नेचुरल क्रीचर्स के साथ, परियों के साथ। अच्छा, वाह। तो वो ताल्लुक जो है कि जहाँ परियां बनी हैं वहाँ पे ये फूल भी बना हुआ है। अच्छा, तो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में इतनी परियां हैं फेरी मेडोज में, तो वहाँ भी ऐसे फूल होंगे, लेकिन वहाँ पे और फूल खिलते हैं बाहर तौर। अच्छा। इसके अलावा सर यहाँ पे बाकायदा अफ्रीकन फिगर्स, वो हमें चेहरे दिखाई दिए। क्यों? वाई? सर हम अपने आप को ना बड़ा लिमिटेड समझते हैं उस दौर के लोगों को, कि बस जैसे हमारी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन का ताल्लुक है, बाकी तो कहीं कोई ना आया ना गया, वो अपनी जगहों पे ही रहते थे। इससे ये पता चलता है कि उनके यहाँ पे जो आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और लोग वो बड़े फ्लूइड थे, और उनका हर जगह पे आना जाना था, और उसका रिफ्लेक्शन जो है, जो एस्थेटिकली चीज़ें बादशाह को या आर्टिजन्स को प्लीजिंग लगती थी। ये कौन से इराकी हैं तस्वीर? सब मेरी जो इसको कहा जाता था ये जहांगीर और शाहजहानी दौर की है, लेकिन मेरी रिसर्च ये बताती है कि ये अकबरी दौर में शुरू हो चुकी थी, और इसका इख्तिताम जो है वो आलमगीर के दौर तक। अच्छा, और इसमें छोटी जिसको आप पचीकारी कहते हैं, मुख्तलिफ जो स्टोन जोड़ के बनाए जी, ये एक बड़ी ख़ास टेक्निक है काशीकारी, जिसको हम मोज़ेक काशी के नाम से याद करते हैं। और मोज़ेक काशी के टेक्निक में ये जो काम हुआ हुआ है इस पूरी दीवार पे, जो किले की वेस्ट और नॉर्थ साइड को कवर करती है, इस लिहाज से ये दुनिया की तवील तरीन दीवार। अच्छा, ये तवील तरीन वाले मैं हमेशा इख्तिलाफ करता हूँ, हम हमेशा क्लेम करते हैं कि फ़लाँ चीज़ बहुत अव्वल नंबर है और बहुत इससे है ही नहीं। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं, लेकिन मसलन सैम रीप में एंकर वॉट जो मंदिर है, उसने जो रामायण लिखी हुई वो शायद इससे भी तवील हो। अच्छा, उसमें एक बाकायदा लेफ्ट हैंड पे
ایک ایلیفنٹ بال ہے جس میں فل سائز ایک قد اعظم، تو یہ قد ہاتھی، یعنی وہ ایلیفنٹ بھی قد ہاتھی ہیں، یعنی بہت ہی ہاتھی ہیں، اور کوئی 40-50 کے قریب اس بال کے اوپر وہ چلے جا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ شاید وہ یہ ہے کہ بھئی یہ منیچر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آتی ہیں. سر یہ ٹیکنیک ہاں کاشی قیدی کی جو ٹیکنیک ہے اس کی اتنا بڑا اسپیسیمن موزیک کاشی کا واقعی ابھی نہیں ہمیں ملا. اور سر یہ بیبلون میں سیرین کی جو دروازے تھے وہاں پر ہمیں جو ایسٹر گیٹ ہے. اچھا ایسٹر گیٹ میں نے برلن میں دیکھا. مجھے ویسے ہی آبزرویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اسپیشلی اس گیٹ دیکھنے گیا تھا 36 میں شاید اس کی بالکل جو ٹکڑیاں ملی تھیں عراق میں اور وہ لے گئے اور 10 سال کوئی 30-40 جو ایکسپرٹ تھے وغیرہ وغیرہ اور اس کی بالز. اچھا اس کا صدام حسین نے وہاں سے لے کے ایک نقل تیار کی جو نہایت ہی کارٹون قسم کی نقل ہے جو اب انہوں نے بابل کے باہر لگائی ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کاریگری ہے ایسٹر گیٹ میں وہ انپیرلڈ ہے، وہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ اس ریجن کی وہ کاریگری ہے سر. یہ جو ہے کیا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بنیادی طور پہ میسوپوٹیمین جو زگریٹس تھے ان پہ ہمیں یہ کاشی کاری جو ہے بیسیکلی تو گلیز ٹائل ہے اور موزیک کاشی اسی گلیز ٹائل کے ٹکڑے ہیں. تو یہ ٹیکنیک جو ہے اس کا سب سے پہلے ٹریسز ہمیں میسوپوٹیمیا کے زگریٹس بیزنطائن میں بھی جی اس سے پہلے سر. کیونکہ مسجد کرتبہ کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے اس کی محراب وہ بیزنطائنین کرسچنز نے بنائی ہوئی. اب سر یہاں پہ ایک میں بات ضرور ایڈ کروں گی کہ جو آرٹیزن تھے جو کام کرنے والے تھے وہ ان کے لیے یہ ایک جاب تھی، ایک نوکری تھی، ایک کام تھا. اس میں ریلیجن کا اتنا کوئی انفلوئنس نہیں. جس میں استاد اللہ بخش جو ہے جی وہ بہترین کرشن کنہیا بناتا تھے، ان کے لیے یہ کاروبار بالکل بنتا. لیکن ان کا یہ ہوا کہ جو آرٹیزنس کام کرتے تھے اس نے بعض اوقات کچھ ایسے ایلیمنٹس ڈالے جو بڑے ٹپیکل تھے. مثلا جیسے آپ نے کہا تھا کہ گرودا پیورلی ہندو مت سے اس طرح کے اتنی مکھا ایک کیریکٹر ہے وہ ہمیں یہاں پہ. اچھا گرودا جو ہے انڈونیشین جو نیشنل ایئر لائن ہے جی اس کا نام جی بالکل اڑتا ہوا پرندہ یا کیا ہے؟ ایکچولی ہائبریڈ فگر ہے. اٹس اے کمبینیشن آف ہیومن اینڈ برڈ فارم اور اس کو انہوں نے بنایا ہے. تو جب میں اس تہوار کو دیکھتی ہوں تو یہ صرف ایک فن کا خوبصورت نمونہ ہے جس میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سوچوں کو، فکروں کو، میتھولوجیز کو. اچھا آپ کے اس میں کون سے فیوریٹ ہیں چوپٹے؟ سر وہ جو وہاں پہ سیرافم جو فرشتے بنے ہوئے ہیں اچھا وہ مجھے بہت بہت فیسینیٹ کیے تھے کہ جب میں نے ان کو دیکھا اور ان کو اسٹڈی کیا. وہاں پہ تقریباً 13 فرشتے بنے ہوئے ہیں اور 13 میں سے 15 جو ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو ہیں لیکن 2 جو ہیں ان کی بڑی نیگیٹو کونوٹیشن ہے. تو وہ جب ان کو میں نے ٹریس کیا تو ان کو پھر ان کا بڑا پیور ریلیشن شپ کرسچینٹی کے ساتھ جو ہے کیونکہ وہاں تو بالکل وہاں پہ تھا. تو دیوار کے اوپر جو ہے اور ہر جو سب پینل ہے وہ ایک کہانی ہے. اچھا یہ کتاب جو آپ نے ترتیب دی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مشقت بھی ہے، لیبر آف لو جیسے کہتے، تو کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 4 سال سر. اچھا جب میں نے پیورلی اسی کتاب پہ کام 3 سال لکھنے میں اور 1 سال کا عرصہ ایڈیٹنگ، فوٹوگرافی، لے آؤٹ. اچھا فوٹوگرافی سے یاد آیا کہ یہ جو سہمے ہوئے صاحب ہیں خالد صاحب، ان کی بڑی کمال کی فوٹوگرافی اس میں شامل ہے. آپ کو آپ کی بیگم نے کہا کہ تصویریں اتارو جا کے یا آپ کا دل بھی چاہتا تھا؟ دل تو شروع سے چاہتا تھا، پھر بیگم کا آرڈر ملا تو پھر وہ کرنا پڑا. تو کیا اس میں آپ کو کوئی مسائل ہوئے کیونکہ یہ بلندی پر بھی ہے؟ جی ہاں، اس کی ہائٹ کافی تھی
جو ہے ان کی فوٹوگرافی کرنی مشکل تھی کیونکہ ڈرون سے آپ اتنا امپیکٹ نہیں آتا آپ کا جو ہے. تو اس کے لیے فوٹوگرافی تو خیر گراؤنڈ سے کی, سامنے دیوار ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے کی, لیکن اس کو بعد میں ساری کمپیوٹر پہ انہانسمنٹ ان کی گئی ساری, وہ ایک ایک پکچر. نہیں وہ جو لگے ہوتے ہیں جو ان کو ٹیکنیکلی کیا اسکیفولڈ جو ہوتے ہیں, جی کیا ان کے اوپر بھی چڑھ کے آپ نے کیا؟ نہیں سر, ان کے اوپر چڑھ کے آپ اتنا کلوز, وہ اتنی بڑے سائز کی ہیں کہ وہ بہت کلوز ہے. اچھا, جو آپ صرف کام کر سکتے ہیں, ان پہ پینٹ کر سکتے ہیں آپ, وہ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے. اچھا, تو فوٹوگرافی جو قلعے کی باہر والی دیوار ہے جو رنجیت سنگھ کے زمانے میں بنی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کے کی, پھر نیچے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے کی, بعد میں ان کو کمپیوٹر پہ ان کی جو پرپوشن ہے وہ ساری ٹھیک. آپ کمپیوٹر ایکسپرٹ بھی جو ہے نا, گرافک ڈیزائنر؟ جی ہاں, ایم سی اے سے کیا تھا جی. اچھا, تو گرافک ڈیزائننگ میں اور کیا کیا؟ اور میں سر مختلف ڈیزائن وغیرہ ہوتے رہے ہیں, اسٹیمپس تھیں کچھ پاکستان کی, وہ اسٹیمپس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جی. یہ دونوں میاں بیوی نے بنائے ہیں, جو کریٹو والے ہیں وہ خالد صاحب کے ہیں لیکن ان کی تفصیل آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. مختلف ادوار کے 120 کے بھی ہیں اور 219 کے بھی ہیں, اور اس میں کرتارپور بھی نظر آ رہا ہے. کرتارپور والا آپ جی, کرتارپور تصویر بھی آپ کی ہے. اس سے پیشتر جو واحد آرٹسٹ مجھے ملے, ظاہر ہے کہ واحد تو نہیں اور لوگوں نے بھی بنائی ہیں, وہ سعید اختر نے کو 50 کے قریب پوسٹل اسٹیمپس ڈیزائن کی تھی. اچھا, تو اور آپ مصور بھی ہیں سنا؟ ہاں جی, کبھی کبھار پینٹ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر ٹائم ملے تو. اچھا, اور وہ جو چابیاں آپ مشہور ہے کہ بہت جمع کرتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ چابیاں سر ویسے ہی ایک شوق سا ہوا ہے. پہلے شروع میں تو کوئی 5-6 چابیاں تھیں اکٹھی ہوئی, پھر میں نے کہا ان کو کیوں نہ کلیکٹ کیا جائے چابیاں. وہ ایک داستان ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے محبوب کے دل کا قفل نہیں کھول سکتا تھا, تو نیم دیوانہ ہو گیا اور جہاں اسے چابی ملتی اس کو جیب میں ڈال لیتا, کوشش کرتا کہ وہ قفل کھل جائے. وہ قفل کبھی نہ کھلا اور اس کے پاس سینکڑوں چابیاں جمع ہو گئیں. تو آپ کا کوئی اس قسم کا انڈیکیشن تو نہیں؟ میرے کوئی چابیاں تو جمع ہو گئی ہیں لیکن اب پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سی چابی. اچھا اچھا. اور مجھے یہ بھی یاد آیا کمل کہ یورپ میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ نیا ہے, جب میرے زمانے کا جو قبل از مسیح والا یورپ ہے اس میں یہ نہیں تھا, لیکن یہ لیٹسٹ ہے کہ جہاں کہیں کوئی پل ہے پانی کے اوپر, جہاں کوئی خوبصورت کھمبا ہے, اس کے ساتھ لوگ قفل لگا دیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے نام دونوں کے لکھ دیتے ہیں. کئی تصویریں بھی ہوتی ہیں. چنانچہ پیرس کا ایک پل ہے, وہ کارپوریشن نے کہا یہ تو گر جائے گا, اتنا وزن, اس کو صاف کیا گیا, اگلے روز پھر تالا لگ گیا. پیرس کے کھمبوں کے ساتھ تالے لگے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ قفل تقریباً 1.25 کلومیٹر میں نے دریائے رائن کا جو برج ہے کولون کا, اس سے دیکھے. اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ وہ اپنا جو قفل لگا کے, جو بھی آپ کا عشق خاص ہے, اگر وہ ساتھ ہے تو گڈ انف, نہیں ہے تو اس کی خواہش کر کے وہ قفل اس کی یاد میں لگا کے چابی رائن کے پانی میں پھینک دے. اب وہ پتہ نہیں وہ چابیاں کس طرح تلاش کی جائیں کہ کس نے ہمارے لیے شاید پھینکا ہی ہو. اچھا, تو آئندہ آپ کا کیا پروجیکٹ ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک اور پروجیکٹ میں نے دیکھا جس کے بارے میں اویئر نہیں تھا, یہ ہے پنجاب آرکائیوز فرام مغل ٹو معاف کیجیے کلونیل ایرا, عباس چغتائی کا اور ڈاکٹر کمل خالد کا. اس میں کیا ہے؟ سر میری جب ایز ڈائریکٹر پنجاب آرکائیوز پوسٹنگ تھی تو وہ دفتر جو ہے وہ نارکلی کا جو مقبرہ ہے سیکریٹریٹ کے اندر, تو آئی گاٹ کیوریس کہ بھی انارکلی کی کیا کہانی ہے, اور پھر اس عمارت کی, اس مقبرے کی جو ایک ہسٹری تھی, پھر اس کے اوپر جو ہے میں نے کافی. اچھا, یہ تو لمبی بات ہے, آپ یہ بتائیں. ابھی میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے کہ انارکلی کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, سینٹ آف تاویز, وہ وائٹ ماربل میں ہے جی, اور اس سے خوبصورت یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں میں نے کم ہی دیکھے. جی سر, آپ اور یہ ابھی تک جنرل پبلک کو نہیں پتہ.
اور یہاں بھی. تو ایک سوال کا جواب دے دیجیے. امتیاز علی تاج نے لکھا انارکلی کو, مغل اعظم بھی انارکلی پہ ہی بنی. جی اگرچہ مغل اعظم ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ انارکلی کا واقعہ تو لاہور میں ہوا. جی شروع میں جو وہ ہندوستان کا نقشہ دکھاتے ہیں اس میں پاکستان شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر وہ بڑے ڈائریکٹرز بڑے ہی غلطیاں کرتے ہیں ہمیشہ. تو از اٹ اے میتھ, فینٹیسی, ہسٹری, ریالٹی, واٹ؟ سر شروع میں تو میرا یہی خیال تھا کہ یہ ایک متھ ہے اور کوئی اس کی اتنی مجھے نہیں ملی, لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ سر کہیں آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے. بالکل. تو بہت سارے مجھے پھر ایسے ایویڈنس ملے جنہوں نے کہ انڈیکیٹ کیا کہ ایسا واقعہ ہوا, اور وہ جو قبر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی, اور اس قبر کا جو سٹائل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایک سڈن بریل ہے, یہ فارمل بریل نہیں ہے. اچھا اچھا, کیونکہ اس میں دکھایا کہ دیوار میں چن دی گئی اس لیے. سر یہ ایک متھ جو ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دیوار میں چننے کی تو عموماً دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ کھڑی تھی اس کے ارد گرد دیوار. ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ زندہ درے گور تھا. کس طرح؟ اس کو لٹا کے. یہ فلم میں سر لیٹے ہوئے گانا اچھا نہیں آتا. اچھا ٹھیک, انہوں نے پھر کھڑے کر کے جو ہے اس کو. لیکن یہ جو روایت تھی, اتنی ہاربل روایت, وہ یہی تھا کہ لٹا کے اس کے اوپر سے بند کر دیا. جی زندہ انسان کو جو ہے آپ کو جیسے فارسی ابھی یہ جو میں نے پڑھا ہے محاورہ, یہ ایک روٹین تھی, یہ کوئی پہلی اس طرح کی سزا نہیں تھی جس کو بہت شدید قسم کی جو دینی ہوتی تھی نا موت. اچھا مجھے بھول جائے گا کہ یہ حسن افضال کے پاس جہاں پہ یہ پنجر صاحب بھی ہے اور بابے کنداری کی مچھلیاں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ ہی لالا رخ کا مقبرہ ہے. اچھا, جس کے اوپر مجھے یاد نہیں کہ کون سے انگریز شاعر نے پوری نظم لکھی تھی. تو وہ میں نے دیکھا تو وہ بھی یوں کر کے اوپر جا رہا ہے. تو میں نے یہی قیاس کیا کہ اس کو کھڑے کر کے شاید, اور اسی طرح ہی جو سرووں والا مقبرہ ہے, جی سروول وہ ہائٹ پہ ہے, وہ بھی اسی طرح ہی ہے. جی تو کیا ان میں قبریں ہیں اندر یا ان کی ساخت ایسی ہے؟ سر ان کی ساخت اس طرح سے ایسی ہے کہ تعویذ جو ہے ہمیشہ اوپر ہوتا تھا اور قبر جو ہے وہ لوور فلور پہ ہوتا تھا, تو اس لیے سرو والا مقبرہ جو ہے وہ ہمیں ہائٹ میں دکھائی دیتا ہے, یعنی اندر قبر ہے. اچھا, اور لالا رخ کی بھی ہے. لالا رخ کے بھی ہے. آپ اگر نور جہاں کے مقبرے پہ چلے جائیں تو وہ بھی آپ دیکھیے سینٹ آف اوپر ہے, لیکن ان کا بریل جو تھا وہ نچلے کمرے میں تھا. جو انارکلی کی یہ جو عشق کی داستان ہے اس کے اوپر بہت سارے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کی وہ بیوی تھی, اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں خادمہ تھی. تو اس میں کچھ تحقیق ہوئی؟ سر یہ بیسیکلی ایک کابل سے بچی آتی ہے اور اس کو اکبر کے آگے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور بہت حسین ہے, بہت اچھی رقاصہ ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت جلد ایک مقبولیت لے لیتی ہے. اور وہ ایک ٹسل جو ہے, کیونکہ جہانگیر اور اکبر کی خواتین پہ اکثر ان کی رہی تھی تھرو آؤٹ, تو پھر اس کا پھر کچھ سلسلہ نکلتا ہے. تو سر اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ تمام فلموں میں جو نیگیٹو کیریکٹر ہے وہ دلارام کا ہے. تو جب میں نے ریسرچ کی تو دیکھا تو اکبر کی ایک بیٹی کا نام تھا آرام بانو بیگم, اور جس کی جہانگیر سے بہت شدید چپکلش تھی. اچھا, اور اکبر نے خط لکھا ہے جہانگیر کو کہ تمہاری وہ بہن بہت بدمزاج اور چڑچڑی ہے, تو اس پہ شفقت برتنا. تو وہ پھر میں نے سلسلہ یہاں پہ تھوڑا جوڑا ہے, کیونکہ یہ کسی کنیز کا کام نہیں تھا کہ بادشاہ کی یا شہزادے کی فیوریٹ جو ہے اس کو اس طرح سے سزا دلوائے. تو یہ غالباً آرام بانو بیگم نے یہ کام کیا, کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوتا نہیں, لیکن کیا انارکلی کا نام انارکلی ہی تھا؟ نادرا بانو بیگم. اوکے, نادرا بانو بیگم. انارکلی اس کا خطاب تھا. اور یہ آج کل کی جو انارکلی ہے وہی تو نہیں جو بازار ہے, اسی کے نام پہ رکھا گیا؟ اسی کے نام پہ, بالکل اسی کے نام پہ. تو وہ اگر کونکبائن تھیں یا وٹ ایور اکبر کی,
تو ظاہر ہے کہ سلیم کو کیا وہ پسند آئیں، یعنی کہیں کوئی ہے ریفرنس؟ سر سلیم کا ڈائریکٹ ریفرنس ہمیں اردو کتابوں میں نہیں ملتا، لوکل ہسٹری میں نہیں، لیکن 3 برٹش رائٹرز ہیں جو اس دور میں ود ان 100 ایئرس وہاں آئے، اور انہوں نے پھر کوٹ کیا ہے اس سے ملتی جلتی کوئی کہانی کہ ایسا کوئی واقعہ جو تھا وہ لاہور کے بازاروں میں اس کی باز گشت سنائی دی جا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا تھا، تو اس وجہ سے۔ اور کانکیوبائن سر وہاں ایز سچ بڑی اہم تھی کیونکہ اکبر نے 2 کانکیوبائنس کے ساتھ شادی بھی کی تھی، تو مطلب یہ کہ ایسے چلتا تھا وہاں پر۔ اور سر یہ جب آتی ہے تو یہ پنجاب آرکائیوز کی پہلی پبلیکیشن ہے آفیشیل، اور یہ جب پکچر وال کی لاہور فورٹ کی، یہ وال سٹی لاہور اتھارٹی، آغا خان فاؤنڈیشن، اور ان کے ساتھ ورلڈ بینک، اور ایک ہمارا لوکل ہے PTEG کا گورنمنٹل انسٹیٹیوشن، اور پرائمریلی ورلڈ بینک نے پھر سر اس کو کیا۔ تو سر جب تک فنڈنگ نہ ہو اور ہیلپ نہ ہو تو ایسے پروجیکٹ۔ اچھا، انارکلی کے مقبرے میں بھی آپ نے دن رات بسر کیے؟ رات بھی رہی گئی کبھی؟ بہت لیٹ تک۔ تو انارکلی نہیں آئی سر؟ مطلب کوئی فینٹیسی تھی کیونکہ ساتھ اس کی قبر تھی، آپ انچارج تھی آرکائیوز کی، اور اس کا جو بریل ہے وہ کیا سگنیفائی کرتا ہے کہ اس کو زندہ درگور کیا گیا؟ جی سر۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ سر اس کی انگریز دور میں غالباً 1936 میں ایکسکویشن ہوئی تھی، تو ایکسکویشن کے بعد وہ بالکل درمیان میں جہاں وہ سینٹ آف پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ جب چرچ بنانے لگے نا تو تب انہوں نے ایک تو سینٹ آف ہٹا دیا، پھر اس کو کھودا، تو جب اس کی کھدائی ہوئی تو اس کے مڈ میں سے چونے کی قبر ملی تھی۔ تو چونے کی ہمارے یہاں پہ قبر نہیں ہوتی پکی، ایک تو یہ بات۔ دوسرا بات یہ یعنی چونا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈی کمپوز ہو جائے؟ وہی سر، نہ صرف یہ کہ اس کو زندہ دفن کیا گیا بلکہ چونے میں دفن کیا، کیونکہ اس کے بعد جب اس پہ پانی پڑا ہوگا تو اس میں سے جو فیومز نکلے ہوں گے سر، بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ۔ اچھا، ایگزیکٹلی جب بہادر شاہ ظفر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ اپنا برما میں، رنگون میں، تو ان کی تدفین کے بارے میں تفصیل پڑھ رہا تھا کہ ان کی جب تدفین کی گئی تو اس کے اوپر بھی چونا ڈالا گیا، اور اس کو مطلب ہے کہ اسی طرح ہی پانی ڈالا گیا، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی آئیں لوگ اور ان کی باڈی نکال کے لے جائیں اور کوئی تحریک نہ شروع ہو جائے آزادی کی۔ یہاں پہ بھی یہی خدشہ تھا کہ باڈی ہی ختم ہو جائے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغلیہ خاندان صرف شاہی قلعے میں رہتا تھا، یہ جو انارکلی کی جگہ ہے مقبرے کی، اس کے بہت بڑے باغات میں بھی مغلیہ خاندان کے محلات تھے۔ اچھا، اس میں کمل جو اب لیٹسٹ جو ہے کہ باقاعدہ اس کی قبر کے ارد گرد جو فریسکوز اور بڑے خوبصورت منیچرز اور گل بوٹے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک جہان جو ہے وہ پوشیدہ تھا۔ جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں نے اس کو چرچ بنایا تو ان کو اس کے اوپر پوچا پھیر دیا۔ جی، سفیدی کر دی تھی، اور وہ سفیدی کی وہاں پہ کوئی 3 سے 5 انچ لیئر اوپر موجود تھی چونے کی۔ تو ابھی یہ پھر وال سٹی ہی کا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے جب چونا نہیں، یہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا؟ ابھی نہیں سر، ابھی انڈر ریسٹوریشن ہے، اور وہ جو پینٹنگز نکلی ہیں نیچے سے وہ اتنی باکمال پینٹنگز ہیں، اور رنگ ایسے دمک رہے ہیں۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ وہ رنجیت سنگھ کی عہد کی؟ ان کا جو انداز ہے وہ رنجیت سنگھ کا عہد ہے، کیونکہ یہ جو ریزیڈنس جو ہے یہ کھڑک سنگھ کی بھی ریزیڈنس رہی ہے، اور الاڈ اونتورا کی بھی ریزیڈنس رہی، تو انہی میں سے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ یہ وہی کھڑک ہے نا؟ یہ وہی والے کھڑک، یہ بہت اس کی پرانی کہانی ہے۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ طے تو ہو گیا کہ جو بندہ چابیاں جمع کرتا ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو پرانے نیگیٹو جو ہیں وہ بھی جمع کرتے ہیں، بہت کلاسیکل قسم کے، وہ کیا چیز ہے؟ جی سر، ایک یہ نئی فوٹوگرافی آنے سے پہلے گلاس پلیٹ کے نیگیٹو جو تھے ان پہ یہ نیگیٹو بنتے تھے، ان پہ کیمیکل لگا کے، وہ جو میوس فل کے اوپر وہ کر کے بنا کے تو اندر کیمرے کے، جی، جس کو وہ روح کھچ کیمرہ کہتے تھے، اس والے کو
تو اس کے نیگیٹو آپ کے تقریباً ڈپینڈ کرتا تھا، آپ کا 4 انچ سے لے کے 12 انچ تک نیگیٹو بنتا تھا. تو وہ گلاس پہ ہوتا تھا سارا. اوکے، گلاس پہ جی ہاں، گلاس کے اوپر کیمیکل لگا کے اس کو ڈیولپ کیا جاتا تھا. پھر تو وہ مجھے کلیکٹ کرنے کی پہلے 1-2 ملے، پھر میں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو لاہور کے حوالے سے کافی اب میں کیا فکسیشن ہو گئی سر، وہ لاہور کی پرانی بلڈنگز تھیں ان کے. جی ہاں، ان کے نیگیٹو تھے جو اب نہیں رہے ہوئے، یہ جو اب بلڈنگ نہیں رہی ہیں. تو وہ پھر میں نے لاہور کے حوالے سے کلیکٹ کرنی شروع کی. لاہور کی پرانی بلڈنگز کون سی تھیں، کیسی تھیں، لاہور ان کے آپ اس وقت دکھنے میں کیسا تھا. جی ہاں، کچھ پرنٹ آؤٹ میں نے ان کے رف بنوائے ہیں. ابھی فائنل کتنے ہیں ٹوٹل؟ سر کافی سارے ہیں اب تو، مور دین 100، لیکن صرف لاہور. نہیں، لیکن کیا ان کی ایک کتاب نہیں بن سکتی پرانے لاہور کے؟ سر بالکل بن سکتی. ارادہ میرا ہے کہ ان کی ایک کوئی بک اور ود ایگزیبیشن. اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ ان میں سے کوئی آپ کو یاد ہو، مطلب نیگیٹو تو ظاہر دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا اس کو یوں کر کے. جی جی. تو جو بہت اہم کوئی بلڈنگیں ایسی لاہور کی ہوں جن کے نیگیٹو آپ کے پاس؟ سر آپ کو میں سمپل بتاؤں کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ مزہ ان کے ارد گرد دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. کسی بلڈنگ میں کوئی آبادی نہیں ہے، ہر طرف دور دور تک کھیت ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں سارے. تو مطلب جس میں آپ کو عیدگاہ ہے جو تھی جہانگیر کی عیدگاہ، وہ اس کی ہیں. کوس مینار کے پرانے ہیں. میں نے نہیں سنا. جہانگیر کی عیدگاہ کہاں ہے؟ جہانگیر کی عیدگاہ سر یہ تھی آپ کا گھوڑے شاہ ایک جگہ ہے، ادھر سے آگے جائیں تو وہاں کر کے اچھا ایک عیدگاہ پوری بنی تھی کافی. اور جب بنی تھی اس وقت تو اس میں کوئی 300 جو تھیں دکانیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا. اس کی نہیں کوئی جو یہ تاریخ میں کنہیا لال کی تاریخ میں جو بلڈنگیں آتی ہیں جو اب نہیں ہیں، ان میں کسی کی ہے؟ ان میں سے کوئی سلطان کی سرائے کوئی؟ جی ہاں، سلطان کی سرائے کی بھی کچھ ہیں اس میں. مطلب وہ 1800 کچھ میں کھینچی گئیں جب یہ انگریز نیا آیا. تو انہوں نے اپنا جو تھا ریکارڈ کے لیے ساری بلڈنگ کو شوٹ کیا تھا. نہیں، یہ آپ جلد از جلد اس کے تو یہ اس ٹائم پیریڈ کی ہیں یہ. تو یہ انہی کا ایک شاگرد تھا، کوئی تیسری اس کی لڑی تھی، اس کے پاس تھیں کچھ تھوڑی سی، وہ کچھ اس سے کچھ. اچھا، ایک آخری سوال ہے کہ دونوں میاں بیوی کریٹو ہوں تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ایک جیلسی سی بھی ڈیولپ کر جاتی ہے. تو آپ کو کمل سے کوئی جیلسی تو نہیں ہوتی یا ان کو ان سے؟ جیلسی تو نہیں سر، یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ میں نہیں کر سکتا، جو میرا کام ہے وہ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. It was just a pleasure to have both of you. اور کتابیں بھی کمال کی، آپ کی گفتگو بھی کمال کی. اینڈ آئی ہوپ جب انارکلی پہ کوئی اور تھیسز آپ کا آئے گا تو ہم پھر آپ کو دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ.